السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، لوگ شرمندگی اور حیا کی وجہ سے ان مسائل کا سوال کر نہیں پاتے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر بڑے وقت سے وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیش نظر میں نے 4 مسائل بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ویسے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر کئی مسائل اور دینی باتیں آتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ چلیے میں 4 مسائل عرض کیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں مسائل معلوم ہو اور گناہ سے ہم بچ سکیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زاہد اپنی بہو یعنی لڑکے کی بیوی سے اپنے پاؤں اور پورے جسم کی مالش کرواتا ہے، پاؤں بھی دھلواتا ہے۔ زاہد کی لڑکی بھی جوان ہے اور بہو بھی جوان ہے۔ بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں جائز ہیں، کیونکہ لڑکی اپنے باپ کی جتنی بھی خدمت کرے اور بہو اپنے سسر کی جتنی بھی خدمت کرے وہ کم ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، جوان بہو سے خدمت لینے میں سخت فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدمت کے وقت شہوت پیدا ہو گئی تو بہو اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، اس لیے بہو سے جسمانی خدمت ہرگز نہ لی جائے۔ میں دلائل اسکرین پر دے رہا ہوں، چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماں اپنے بالغ لڑکے کے گال یعنی رخسار کا بوسہ لے تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ماں شفقت میں اپنے بالغ بیٹے کے رخسار کو چوم سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زاہد اپنی لڑکی سے خدمت کے وہ سب کام کرواتا ہے جو اپنی بیوی سے کرواتا ہے، مثلاً ٹانگ دبوانا، جسم پر مالش کرانا اور پورے جسم کو دبونا وغیرہ۔ شرعاً باپ کے لیے بیٹی سے ایسی خدمت لینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ اگر لڑکی کے پیر دباتے وقت باپ کے دل میں نعوذ باللہ شہوت پیدا ہو جائے تو لڑکی کی ماں اس کے باپ پر حرام ہو جائے گی، اس لیے اس میں احتیاط لازم ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے، کیا نفاس والی عورتوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مدت نفاس کے اختتام سے قبل گھروں سے باہر نہ نکلیں؟ جواب یہ ہے کہ نفاس والی عورتیں بھی دوسری عورتوں ہی کی طرح ہیں، بوقت ضرورت ان کے لیے بھی گھروں سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر تمام عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ترجمہ یہ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح یعنی پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار زینت کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ تو دوستو، یہ 4 مسائل ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو یاد رکھیں اور دوستوں کے درمیان اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔